السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، یعنی کافر جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، جہنم کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، یعنی کافر جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم سورت ہے اور بڑی فضیلت والی سورت ہے، اور جن آیات کا مطالعہ گزشتہ ہمارے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا، تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں دیکھو گے، پلٹ کر دیکھو کہیں تم کو اس تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ جو ہے تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آگے کی آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، جیسا کہ گزشتہ بھی بارہا ہمارے سامنے بات آتی ہے، کفر کے وسیع معنی ہیں، انکار کرنا، رد کرنا، سرکشی کرنا۔ کفر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، جیسے ایون کسان کو بھی کافر ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا۔ تو سرکشی کرنا، بغاوت متعدد مفہوم میں آتی ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کیا، یعنی انسان ہو یا شیطان ہو، جو بھی کفر کیا اپنے رب سے، ان کا انجام اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا عذاب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی، سورج جو اتنے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود بھی توانائی، روشنی، تپش اس کے اندر رہتی ہے، تو اتنے فاصلے پر رہنے کے باوجود جب سورج کا یہ حال ہے تو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اس کا کتنا بھیانک انجام ہوگا اور کتنی سخت ہوگی وہ جہنم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو
متنبع کرتا، وارن کرتا، ڈراتا ہے کہ دیکھو ان سے بچو، دیکھو ایسے مت کرو، یہ جو ہے جہنم کا عذاب جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا عذاب بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جو بڑی اہم آیت اور بھی ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، یعنی یہ انکار کرنے والے کافرین جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے، ایسی بھیانک آگ کی۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے آواز؟ جب جلتی ہے آگ، کہیں آگ لگتی ہے تو اس کی آوازیں آتی ہیں، جو جلنے کی، گیس کی یا مطلب لکڑی کی یا اور چیزوں کی چٹ پٹ بڑی خطرناک آوازیں جو ہے آتی ہیں۔ لیکن یہ جہنم کا کیسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کر رہا، جس میں انسان اور پتھر ہوں گے، تو جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ لفظ شہیق استعمال ہوا، شہیقن یا استعمال ہوا، تو جو گدھے کی سی آواز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس فقرے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی، جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے، جو لوگ پہلے سے اس کے اندر ڈالے گئے ہوں گے تو ان کی چیخوں کی آواز بھی آئے گی، ایسی بھیانک آواز جو ہے وہ یہ ہوگی، اتنا بھیانک یہ ہوگا۔ تو اور اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ اور پہلے مفہوم کی تائید سورہ فرقان آیت 12 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ دور ہی سے جو ہے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کتنی بھیانک ہے، کہ کبھی بڑے علاقے میں جب آگ لگ جاتی ہے تو انسان دوری سے محسوس کرتا ہے، آگ ہے، دھواں ہے، آواز ہے، اور جو ہے اس کی گرمی، یہ جو ہے دور سے انسان دیکھ لیتا ہے۔ تو جہنم کا کیا حال ہوگا جب وہ ہوگی، اتنے دہاڑنے کی جب آوازیں آئیں گی، لوگ جو اس میں پہلے سے موجود ہیں ان کی آوازیں جب یہ آئیں گی تو پھنکارے ماریں گے، ہانپیں گے، یہ سب تمام چیزیں جو دور ہی سے اس کی غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ اس بنا پر صحیح یہ ہے کہ یہ شور خود جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی جب ظاہر ہے جیسے جیسے اس میں کیا ہوگا، جیسے جیسے آگ میں ایندھن پڑتا ہے ویسے ویسے اس کی شدت اور جوش جو ہے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر جہنم میں کیا ہوگا، جو انکار کرنے والے انسان ہیں اور جو پتھر اور دوسری چیزیں جو ہے وہ جب ان کو ڈالا جائے گا تو اس کی شدت سے جو ہے اور وہ جوش کھائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل سے ان باتوں کو ایکسپلین کیا، کتنی اس سے مطلب، حالانکہ جہنم بار بار تذکرہ آتا ہے لیکن الگ الگ پیرا کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ خود جوش کھا رہی ہوگی، پھر شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی، غضب بھی ہوگا اس کے اندر، اس شدت سے پھٹی جاتی ہوگی کر کے فرمایا گیا۔ پھر ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، یعنی کون سا گروہ، انکار کرنے والوں کا گروہ، کافرین کا گروہ، باغی سرکش، اتباع نہیں کرنے والے ان لوگوں کا گروہ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے اندر اس کے کارندے، یعنی اس کے جو ورکرز، اس کے جو لوگ پہرا دینے والے ہیں یا اس کے جو کام کرنے والے ہیں، وہ اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، دیکھو کتنا یہ بھی بہت خطرناک یہ ہے، وہ کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی یہ کارندوں کو بھی احساس ہوگا کہ اتنے سارے لوگ گروہ در گروہ جو اس کے اندر جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے
کہ اتنے لوگ جو جا رہے ہیں کیا وجہ ہے، کیا تمہارے پاس کوئی نبی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال کریں گے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سوال کی اصل نوعیت سوال کی نہیں ہوگی کہ جہنم کے کارندے ان لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا، یعنی ان کو معلوم تو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے اور پوچھ رہے، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی۔ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے ان کے ساتھ کوئی بے انصافی، چونکہ بار بار دنیا میں انبیاء اور جو ہے صدیقین اور دوسرے لوگ جو ہے ان کو بتاتے رہے، جو لوگ دنیا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گروہ رکھا جو ہر وقت کیا کرتا ہے، وہ نیکی کا حکم دینے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام کرتا، تو ظاہر ہے یہ باتیں ان کے سامنے بار بار جو ہے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس کو انکار کیا اور وہ بات مان کر نہیں دیے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ پوچھیں گے سوال کے لیے، اس لیے خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا، ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے، نبی بھیجے تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ان کو متنبع کر دیا تھا کہ اس راہ راست کے خلاف چلنے کا نتیجہ جہنم کا ایندھن بننا ہوگا، فیول ایسے بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے گئے ہیں، مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی، لہٰذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی وہ فی الواقع اس کے مستحق ہیں، یہ بتایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ تحریم کے اندر بھی بتایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو بچاؤ اس جہنم کے آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یہ بتایا گیا سورہ تحریم میں۔ پہلے اپنے آپ کو بچو اس جہنم کے آگ سے جس کا ایندھن یعنی فیول، گاڑی کے اندر فیول کیا ہوتا ہے، پیٹرول یا ڈیزل ہوتا یا گیس ہوتا ہے، تو وہاں اس جہنم کا ایندھن کیا ہوگا، انسان، انکار کرنے والے انسان اور پتھر، اور جو یعنی جن جن معبودوں کو یہ لوگ جن جن ہستیوں کو معبود بنائے تھے وہ تمام اس کے اندر جلیں گے۔ تب یہ بات قرآن مجید میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کہ اسے بالکل بے خبر رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہو کہ وہ خود سیدھا چل پاتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے ایسا نہیں کہ بغیر بتائے ہوئے امتحان لے رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا راستہ بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا، اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایسا ہے معاملہ، اور انبیاء جو ہے اس پر عمل کر کے بتایا کہ ایسا عمل ناممکن نہیں ہے، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں جو ممکنات میں سے ہیں اور قیامت تک ممکن ہے، کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ چیزیں دین اسلام کوئی عمل نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپلیکیبل ہے اور عمل ہو سکتا ہے۔ اب انسان کا سارا امتحان اس امر میں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا۔ اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہیں تھے۔ انبیاء آنے کے بعد، کتابیں آنے کے بعد کوئی انسان نہیں بول سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انبیاء کے آنے کے بعد
کوئی شخص جو ہے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی۔ اسی مضمون کو اور بھی مقامات پر جو ہے ہمیں اس کے ریفرنسز مل سکتے ہیں۔ پھر یہ بہت خطرناک سچویشن ہوگی، یعنی جب یہ شرمندہ کریں کیا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کافر؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار، قالوا بلا قد جانا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ دیکھیں وہاں انکار اقرار، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے لوگ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ان کا جواب تھا۔ کن کا جواب تھا؟ یہ کافروں کا، جو جہنم میں جانے والے، ان کا جواب تھا۔ جب فرشتے ان کا سامنا جب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس طریقے سے بتائے تھے ہمارے کو، لیکن ہم نے جو ہے انکار کیا، جو ہے اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، بلکہ تم اور تم کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہو۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے بات کہیں گے۔ تو یہ بڑی اہم آیات تھی، انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔